اس لیے حق کی راہ کے اندر میں کسی چیز کو ہلکا سمجھنا سب سے بڑا جرم ہے۔ ہلکا سمجھنا یہ ایسا ہے جیسے کشتی میں سوار ہو کر ذرا تھوک اور بلغم زیادہ آتا نا، وہیں پر سوراخ کرنے میں تھوک دیا کرو کام، بس میں کر لے سوراخ، تھوک دے، وہاں پر چل جائے گا، روڈ پر گر جائے گا۔ ٹرین میں ہے، جا کر تھوک لے، وہ چل جائے گا، وہ سوراخ بنا ہوا رہتا ہے۔ اور وہی حماقت اگر کشتی میں اگر کوئی کرے تو کیا ہوگا؟ وہ حماقت اگر کشتی میں کرے تو خود بھی ڈوبا، صنم اوروں کو لے ڈوبے گا۔ اس لیے اس راہ طریقت کے اندر میں کسی بھی معاملے کو ہلکا سمجھنا ایسا ہے جیسے کشتی میں سوراخ کرنا۔ یہاں پر کوئی ہلکی چیز نہیں، اس لیے کہ حق وزنی ہوتا ہے، اور وزن جو آدمی اٹھایا ہوا رہتا ہے وہ ہمیشہ اس کو اس کا وزن اپنی احساس ذمہ داری کو دلایا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وزن چیز آپ تھیلے کو اٹھا لیے، 25 کلو کے چاول کے تھیلے کو، تو پورا جہان آپ پان کھا رہے ہوں گے، فون کر رہے ہوں گے، لوگوں کو سلام کا جواب دے رہے ہوں گے، ہاتھ بھی مصروف، پیر بھی مصروف، زبان بھی مصروف، دماغ بھی مصروف، مگر پورا آپ کے وجود کے توجہ کا مرکز وہ وزن رہتا ہے۔ ہم نے اس نظام کو ہلکا اگر لے لیا، حق کے نظام کو، مولا کے نظام کو یا اولیاء کے نظام کو، تو اس راہ کے اندر میں بڑا جرم نہیں ہے۔ پھر ہلکا ان کو کروا دیا جاتا ہے، ہلکا ان کو کروا دیا جاتا ہے، ہلکا ان نظاموں کو وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سمجھ لینا کہ ہلکا جو سمجھنے کے اندر میں جو اس نظام کو ہلکا، دکان کو وزن سمجھے، جیب میں رکھے ہوئے 1000 روپے تو اس کو وزن سمجھے، اور اپنے پاس کے سیل کو وزن سمجھے، اور اپنے ATM کارڈ کو وزن سمجھے، ان سب کو وزن سمجھے، بالمقابل میں حق کے نظام کو جو ہلکا سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ جو ہمارے حق کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہماری نظر میں ہلکا ہو جاتا ہے۔ پھر اس ہلکے کی انجام کیا ہوگا؟ ہلکے کا انجام یہ کہ اس کو سطح سمندر اور سطح پانی سے بازو ہٹا دیا جاتا ہے، ساحلوں میں پہنچا دیا جاتا ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اس لیے نظاموں کے اندر میں وزن بن کر چلے ہم، کس لمحے کے اندر میں کون سی نمازش ہو جائے گی، کوئی چیز یہاں کی عبث اور ہلکی نہیں ہے، یہاں کا کوئی جملہ لائٹ لینے کے قابل نہیں ہے، یہاں کا کوئی عمل لائٹ لینے کے قابل نہیں ہے۔ جب وزن ہم لیے ہوئے ہوں تو وزن کو اٹھایا ہوا آدمی احساس ذمہ داری کے ساتھ میں ہوگا کہ نہیں؟ جو وزن ہوگا وہ سنبھلا ہوا ہوگا، اور جو اپنے آپ کو ہلکا سمجھ رہا ہوگا بندر کودیاں مارتے رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اچھلتا کودتا، اور وہ 25 کلو کا تھیلا اٹھایا ہوا ہے تو سیڑھی کو دیکھ کے 2 مرتبہ چک کر کے پھر پاؤں رکھتا ہے، کیوں؟ پاؤں موٹے کہیں گر نہ جاؤں۔ اس لیے نظاموں کے اندر میں خوش قسمتی سے مولا کے حق کی ذمہ داری اور نسبتیں جب مل چکی ہو تو یہ ہلکا اپنے آپ کو نہیں سمجھنا، اس معنی کے اندر میں کہ ہم وزن کو لیے ہوئے ہیں، کہ وزن کون سا ہے؟ وہ روحانیت کی لائن کا ہے، طریقت کی لائن کا، مولا علی کی لائن کا، اور جس کے سر پر وزن کا بوجھ ہو وہ کبھی اپنے آپ کو ہلکا اور ہلکا پن محسوس نہیں کرتا، نا ہر چیز کو گہرائی کے ساتھ میں لیتا ہے، ہر چیز کو تدبر کے ساتھ ہے، فکر کے ساتھ میں لیتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو شریعت کے معاملات میں امتحان لگایا، تو پھر حق اور طریقت اور مولا علی کے نظام کے لیے ہم کیا یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر امتحان کے بغیر یہ الٹا سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ پیری مریدی بھی دنیا کے بنانے کے لیے ہے؟ پیری مریدی بھی کیا ہے اپنی دنیا کے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تجھ پر تو ذمہ داری دی گئی ہے، تو اس وقت تک ہلکا تھا جب تک سلسلوں میں داخل نہیں ہوا، چل جاتا تھا ہلکا پن ادھر، لیکن سلسلے میں داخل ہونے کے بعد میں ہلکا پن اس کے لیے تو نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ اب وہ ذمہ داری کو محسوس کرے اور وہ اپنے وزن پن کو محسوس کرے۔ موٹی مثال ہے، برا نہ مانیے، ایک بچی ہے جس کا رسم نہیں ہوا، وہ بڑی آسانی کے ساتھ میں، چونکہ پورے خاندان کی بچی ہے، وہ ماموں کے ساتھ بھی بیٹھے، نانا کے ساتھ بھی بیٹھے، دادا کے ساتھ بھی بیٹھے، باپ کے پاس ہے بھی قریب بیٹھے، ماں کے گود میں سوئے، سب کچھ چل جاتا ہے،
لیکن اب جب رسم ہو گیا ہو، کسی کے حوالے ہو چکی ہو، یا پھر نکاح ہو چکا ہو، اب نکاح کا وزن کہ نسبت کا وزن اس کو مل گیا ہے، صرف 2 دن ہوا نکاح ہوگا، اب نکاح کا وزن، ارے نکاح کیا قاضی ایجاب و قبول کرا دیا، شادی کر کے آپ دے دیے، 2 دن کے بعد میں آئی، اچک کے آگے بھاؤ گے، گودے بڑھ گئے، کیا بولیں گے؟ کیا سب ہوتے ساری پہ؟ ارے نہیں بیٹا نہیں، اور زبان کہتے لے رہے ہو ساری پہ، کیوں کہ جب نکاح کا بوجھ، حالانکہ الفاظ کا بوجھ ہے نا ایجاب و قبول کا، پھر کون سا وزن پڑا اس کے اوپر؟ ذمہ داریوں کا وزن پڑا، احساس سے ذمہ داری، تو اس کے بعد میں کیا ہو جاتا ہے؟ اب اس کا ہلکا پن نہیں جمے گا۔ پہلے تو بابا کے ساتھ میں مذاق کرتی تھی، وہ کرتی تھی، بھائی کے ساتھ میں وہ کرتی تھی، چچورا پن کرتی تھی، یہ کمرے میں جاتی، وہ کودتی، وہ کرتی، یہ کرتی، لیکن اب شادی ہو کر صرف 1 دن 2 دن ہوا، اس کے بعد میں اب یہ اس کے لیے عیب بن جائے گا۔ میرے بچوں، اللہ تم کو مجھ کو اس امانت کی ذمہ داری کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرید بن چکے ہیں، اگر پھر بھی ہلکا پن اور پھر بھی ان معاملات کے اندر میں ہماری زبان بے قابو، ہماری حرکتیں، ہمارے اخلاق، ہماری سوچ، ہماری فکر اگر ہلکا پن ہے، مجلس کے اندر، خانقاہ میں رہ کر، محفلوں کے اندر نہیں، اب تو 24 گھنٹے کی زندگی میں اب اس بچی کے نکاح سے پہلے سب کچھ چلتا تھا، سب کچھ گوارا تھا، اور اس کے ذریعے سے باپ کا پیار، لاڈلی بنتی تھی، وہ پورے خاندان کے اندر میں اس کو محبت کا حق سمجھا جاتا تھا کہ بہت بھولی بھالی بچی ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن نکاح ہونے کے بعد میں اب سگا باپ بھی اس کو نہیں، فاصلے، اب کیونکہ ذمہ داری تیری ہو چکی ہے، اب تو ہلکی نہیں، ہلکی حرکتیں تیرے لیے نازیبا ہے، ہلکی حرکتیں نازیبا ہے، بلکہ اب تو تیرے اوپر نظر رہے گی، اب تو تجھے ہلکا پر نہیں جمے گا۔ ایجاب و قبول کے اندر میں جب نکاح ہوتا ہے تو کیا بوجھ ڈالا جاتا ہے؟ صرف اقرار اور ایجاب اور قبول کروایا جاتا ہے، اسی پر ایک ہی دن کے اندر میں اس کی زندگی کی تبدیلی آپ مطالبہ کرتے ہو، تو وہ پیری مریدی کیسی ہے کہ مرید بننے سے پہلے اور مرید کے بننے کے بعد کی کچھ ذمہ داری کا احساس ہی اس کو نہ ہو، اور ذمہ داری کس سے؟ کہ بنجدن پاک سے لے کر غوث و خواجہ اور مولا علی سے لے کر، تو یہ کتنی بڑی وزن ذمہ داری ہے، اور کتنا اپنے سنجیدگی کا اور کتنا اس کو اپنے اس نظام کی عزت اور اس نظام کی حرمت کا خیال اس کو کرنا پڑے گا۔ زبان سے بات بولو تو بھی تم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اب میرا ہلکا پن اب نہیں چلے گا، اس لیے کہ اب میں وزن ہو چکا ہوں۔ 1 دن پہلے کی وہ لڑکی جس کا نکاح ہوا، اس کی نوعیت، اس کی زندگی کچھ الگ ہوتی ہے، اور نکاح کے ہونے کے دوسرے ہی دن بعد اب باپ بھی اس کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دے گا، گود میں آ کے بیٹھنے نہیں دے گا، گلے میں ہاتھ ڈالنے نہیں دے گا، نہیں بیٹا اب نہیں۔ آخر ہوا کیا مرید بن گئے تو کیا ہو گیا؟ ارے مرید نہیں ہوئے، پورے خاندان طریقت کے اندر میں تیری نکاح ہوا ہے، نسبت کی ہے، ذرا سمجھ مرید، کیا سمجھ، مقام کو سمجھ۔ اب ہلکا پن نہیں چلے گا، چچورا پن نہیں چلے گا، کیوں کہ پھر ہر چیز تیرے لیے عیب بن جائے گی۔ اب وہاں پر اس میں نہیں آتے، مرید ہونے تو کیا، چلو لائٹ کیا ہم ہاتھ میں ہاتھ دیے، کرنا پڑا ہے، اقرار کرا دیے، میں اس سلسلے میں داخل، یہ نہیں ہے۔ پھر قاضی بھی کیا کرتا ہے، اور قاضی پڑھا کے تو الٹا فیس لیتا ہے نا تم سے، 2-3 ہزار روپے لگ جائے نا، فیس ہی لے لیتا نا، مگر اب بند گئے ہیں، وزن پڑ گیا ہے ایجاب و قبول کا، تو وہ ایجاب و قبول کا وزن اس کو مرنے تک اس وزن کو اس کو محسوس کرتے رہنا پڑے گا، اور محسوس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو وہ بچی نبھاتی ہے۔ اور اس بچی کا جو وزن ہو چکا ہو، ایجاب و قبول ہو چکا ہو، جس کی شادی ہو چکی ہے، اب اس کے لیے اس کا ہلکا پن، وہ چھچورا پن شمار کیا جائے گا، بھولا پن محسوس نہیں کیا جائے گا۔ ماں بھی روک دے گی، باپ بھی روک دے گا، بھائی بھی روک دے گا، رشتے دار بھی روک دے گے، بیٹا اب نہیں چلتا تیرا، اب تو کسی اور کی ہو چکی ہے، اب تجھے یہ ہلکا پن لائٹ لے لو والی چیخا مار رہی ہے، چلا رہی ہے، رو رہی ہے، ارے نہیں ایسا مت کر، تیرے مسئلہ بن جائیں گے، اب نہیں، نکاح ہو چکا ہے تیرا۔ تو ایک مرید کو کتنا سمجھ جانا پڑے گا
یہ ازدواجی زندگی کے اندر میں یہ اصول اور طریقے ہیں، تو پھر ایک مرید بننے کے بعد اس لیے پیری مریدی کھیل و تماشا نہیں ہے، یہ نمائندگی ہوتی ہے پورے انسانوں کے سامنے، نمائندگی ہوتی ہے طریقت کی، نمائندگی ہوتی ہے پنجتن پاک کی، یہ نمائندگی ہوتی ہے غوث و خواجہ کی۔ جس کو یہ احساس ہو جائے وہ نیند میں کروٹ بھی لے رہا ہوگا تو اس کو اپنا احساس ہوگا کہ میری نسبت پنجتن پاک کے خاندان سے، میری نسبت غوث و خواجہ سے ہے، میں طریقت سے وابستہ ہوں، اب میں ہلکا نہیں ہوں۔ اور لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پیے اور ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر چھچورا پن کرے اور ان کے ساتھ ٹٹا کرے، ان کے ساتھ مذاق کرے، وقت بے وقت بکواس کرے، چلائے چیخے، وہ کرے یہ کرے، لیکن نہیں اب نہیں، اب کیونکہ وزن ہو چکا ہوں، وزن کا، نسبت کا اور مرید ہونے کا، بیعت کرنے کا۔ کیوں کہ کہاں پر بیاہ گئے ہو، کہاں پر نکاح ہوا ہو، پنجتن پاک کے نظاموں سے، آل رسول کے نظاموں سے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب اتنے عظیم خاندان سے نسبت بصورت نکاح باعتبار بیعت کے اگر ہو چکا ہو تو اس کو پھر کتنا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور نکاح ہوتے ہی نکاح کا تقاضا یہ ہوگا کہ فطرتاً اس کے اندر میں تبدیلی آئے گی کہ دوسرے ہی دن بچی جب آتی ہے گھر کو، دوسرے ہی دن بچی آتی ہے تو اس کی زندگی کے اندر میں انقلاب محسوس ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بلا کے لے کر آتے تھے ماں باپ اس کو، دوسرے دن ولیمہ دیتے، اگر آنے کے بعد وہاں پر اب میں نہیں جاتی، میرے سے نہیں ہوتا، میرے کو کوئی مطلب نہیں ہو گھر سے، میں یہاں پر پورا خاندان پریشان ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا غلطی کرتی ہے، کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، پورا خاندان پریشان، خوشیاں غم میں بدل جائے گی۔ تو نکاح کا یہ ایک لڑکی انون پرسنٹ نکاح کے ہونے کے بعد اپنے نکاح کی ذمہ داری صرف ایجاب و قبول کی صورت میں وہ محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی کا ٹرن لے لیتی ہے، تو مرید کہاں مرید، اب سلسلے میں داخل ہونا، سلسلے میں کہاں داخل ہونا ہے، یہ تو کھلواڑ ہے ان معاملات کے اندر میں۔ کیسا ٹرن لے لیتی ہے، کیسا ہے کہ دوسرے دن آئی، آتے ہی بیٹا ٹھہرنا گھٹا نہیں، امی جان ابا جان ٹھیک ہے، بہت اچھا، خیریت سے، مجھے جانے دو سسرال کرے، جس گھر کے اندر میں تو 20-25 سال گزاری، ہمارے گودوں میں سوئی، ہمارے ساتھ میں رہی، اب 1 گھنٹہ زیادہ رہنا تیرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ ایک ہی دن میں، ایک ہی رات کے اندر میں، ایک ہی دن کی فرق کی بات ہے، رخ بدل گیا، ذوق بدل گیا، شوق بدل گیا۔ اب مرید بھی سلسلوں سے وابستہ ہونے کے بعد میں وہی پرانی رویش، اپنا ہی وہ ڈھنگ، کچھ برکت کے لیے، کچھ اور غلیظ نیت و ارادہ یہ ہے کہ بیعت کہی ہوئی ہے، مرید کہی ہوئی اپنے علاج کے واسطے ہوئی، تو اس کا تو نکاح ہی فسخ ہے نا، اس کا نکاح ہی فسخ ہے۔ وہ نکاح کی مثال تو وہ مثال ہے جو حیدرآباد میں عرب 80-90 سال کے بوڑھے آ کے نکاح کر کے رہ کے میں نے وہ چل جاتے نا جی، شریعت کے جائز کا فتویٰ لے رہے کہ نیت کے اعتبار سے تو حرام ہی ہوگا نا، یہ بچا لے گی ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ ہم اس میں اپنے ہاتھ کو نہیں ڈالتے ہیں شریعت کے معاملات میں، لیکن جو آئے حیدرآباد کو 1 مہینے کے لیے اور لالچ دے کر جو نکاح کر لے اور رہے یہاں پر، اس کے بعد طلاق دے کر چلے جائے، جو نکاح کرتے وقت میں جس کا ارادہ طلاق کا ہو تو نکاح ہی کہاں ہوگا وہ، تو وہ تو پیری مریدی جو یہ سوچتے ہیں کہ کامہ بنانے کے لیے ہم پیری مریدی بنے، اپنے دنیا کے واسطے ہم بنے تھے، وہی علاج کے واسطے بنے تھے، اور یہ دنیا چل جانا بول کے بنے تھے، یا کامہ بن جانا بول کے، یا آفس بن جانا، یا پھر ہمارا شاپنگ مال بن جانا، اور اس کے لیے یا پھر اس سے آگے اور بھی نیت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، اس سے آگے نیت بھی ہوتی ہے جنت مل جانا ہوگی، مغفرت ہو جانا ہوگی، زندگی بھر کا پاپی حقوق کو دبا دبا کر حرام مال کو جمع کیا، اور مرید بننے سے تجھے فائدہ ہوگا، اس کے لیے، جنت کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے۔ اب آخر میں احساس پیدا ہوگا بھئی کیسا بھی کیا کرو، کہیں کیا سے نہیں، اپن بڑے پاپی اپنے کو معلوم ہے نا، اب اس واسطے کسی پیر کے مرید بن گئے تو غوث پاک کی چادر میں چھپ کے چل جائیں گے جنت، اچھا اللہ کو دھوکہ دے گا، تو وہ عرب جیسا نکاح کرا نا، وہ چکر ہے اس کی۔ اس کے بعد میں کیا ہوگا، مرنے سے پہلے ہی چادر کو کھینچ لے جائے گا اس سے، جو آیا تھا غرض کے لیے راہ طریقت میں، اس کو طریقت باقی نہیں رکھی جائے گی، اس کی پیری مریدوں کو کھینچ لیا جائے گا کہ
پاک چادر کو تو ناپاک ارادوں اور دنیا کے تمناؤں کے ساتھ میں اس کے لیے چادر کو استعمال کر رہا تھا تو کہ پاک چادر ہے پنجتن پاک کی، خدا کی قسم غوث و خواجہ کی جان اور نسلیں قربان ہو جائے گی، لیکن پاک چادر کی حرمت کو کبھی دبا نہیں دینا۔ کعبے پر غلاف چڑھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں کوئی بے ایمان کی گنجائش نہیں نکالے گا نا کہ وہاں پر کچھ اس پر عیب کو داخل کرے۔ تو یہ تو پنجتن پاک کی چادر ہے۔ طریقت اور پیری مریدی کیا ہے؟ کہاں سمجھے نظاموں کو، اس کو مقاصد دنیا، اس کے لیے کامہ بنانے کی نیت و ارادہ، اس ارادے کے ساتھ جو ان نظاموں کے اندر میں آئے ان کے لیے تو پھر ان کے لیے کیا ہوتا معلوم؟ پھر اچھی چیزیں دیکھنے کے باوجود اچھائیاں چھپ جاتی ہے، خرابیاں ہی اس کی نظروں میں آ جاتی ہے، کیونکہ چشمہ بدل گیا۔ پیلی دھوپ کے اندر میں کالا چشمہ لگا دیا، چشمہ اترا ہوا تھا تو دھوپ اوریجنل دکھ رہی تھی۔ ارے ماشاءاللہ مر گئے بھی تو اپنے کو پیروں میں چھڑکنا حضرت، ہاں دھوپ تھی، چشمہ نہیں رہا ہوتے۔ اب غرض کا چشمہ آ گیا تو پیلی دھوپ، سب بیکار بکواس کی بات ہے، کہاں کی پیلی دھوپ لگا، دھوپ کالی ہے، کیا میں اندھا ہوں کی؟ دیکھو میں چشمے سے دیکھ رہا ہوں، چشمہ اتار پہلے۔ غرض کا چشمہ تیرے آنکھوں پر آیا تو حق تجھے نظر نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سم بکم عمی فہم لا یبصرون، کہ آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتے، کان ہے مگر سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ ہم نے ان کے عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ عقلوں پر پردے کا مطلب کیا؟ آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتے، کیا مطلب ہے؟ چشمہ لا دیتے ہیں۔ جہاں حق نظر آ رہا تھا اور جہاں پر سب کچھ نظر آ رہا تھا، اب پردہ جب آ گیا تو کچھ بھی نہیں نظر آتا، جو بھی نظر آتا پھر وہ کالا یا پیلا نظر آتا۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ چونکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے غدیر قم کے موقع پر امت کو اس چادر کا کونا مولا علی کی صورت میں امت کو عطا فرما دیا۔ اب یہ چادر آگے بڑھتے بڑھتے غوث و خواجہ کے ذریعے سے ہوتے ہوئے قیامت تک غدیر قم کا جو خطبہ تھا اس کا عنوان جو احادیث کی ساری بڑی کتابوں کے اندر میں ہے، جو میرے آقا نے جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ رب نے مجھے جو ذمہ داری دی قرآن کی صورت اور شریعت کی صورت میں، دین کی صورت میں تم کو دے دیا اور پہنچا دیا ہوں۔ میدان عرفات کے اندر میں کہا کہ صحابہ میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ اکرام کے آنکھوں سے آنسو، زبان نہیں کھلی، کہہ رہے کہ رونے کی بات کیا ہے، پوچھنا ہے تو نہیں پہنچا دیے۔ تو جس کام کے لیے آئے تھے کہیں یہ بات اس کے اندر میں محسوس کر رہے ہیں کہ دو جہاں کے مالک کہیں ہم سے پردہ ہونے والے ہیں۔ ارے بولے وہ تو ایسی بات ہی نہیں ہے، نہیں سمجھنے والے بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہاں پر صحابہ اکرام سے شہادت لی، صحابہ اکرام سے شہادت لی کہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ ضرورت تھی سرکار کو، میرے آقا کو، دو جہاں کے مالک کو، کہ صحابہ کی شہادت کی کیا ضرورت ہے؟ رب شاہد ہے نا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بندوں کا معاملہ ہے، بندوں سے قبول پانا پڑتا ہے۔ اس لیے راہ طریقت کے اندر میں جہاں پر مرید اور پیری مریدی کا نظام ہے، وہاں پر پیر کا جو نظام ہوتا ہے اس کے ساتھ میں مریدوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مریدوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایجاب و قبول کا نظام ہے، یہاں پر کہ ایجاب کرنے والے کو پھر قبول کرنے والے کی بھی ضرورت ہے۔ خالی ایجاب کرا دیے اور قبول نہیں کروائے، قبول نہیں کروائے تو نکاح ہوتا ہے، انہیں بھی قبول کرنا پڑتا ہے۔ اچھا قبول کرنا منہ سے کی، اب منہ کیا تو اس کا نکاح نہیں ہوتا، کہ ہوتا اشاروں سے بھی ہو جائے گا، دستخط سے بھی ہو جائے گا۔ اب کیا پیر کو ہم کیا قبلہ لیے تھے کہ ہم غلامی بن جانا، وہ بن جانا، تیرا اقرار کر لینا، نکاح میں آ جانا، چاہے مکہ تو تھا، مگر کس بات کی سرد ہوگی؟ تو زبان سے بولنا ہی تو ضروری ہے۔ جنگ بیعت کرتے وقت بولنا تھا نا جیسے ہماری دنیا کا کوئی مسئلہ ہمارا ہم نہیں تمہارا مسئلہ حل کرتے۔ کئی کو نے کھڑکوں میں کب بیعت کیا بولا جی نہیں، بولے ذرا مرید بنانے سے پہلے بول دینا تھا نا، بولے کیوں کہ دوسری جگہ اگر وہ پیروں کے پاس میں تو بولے آن لائن کام ہونے کے چاکلیٹ دے کے مریدہ بناتے، بولے اب وہ ویسی سمجھ کے ہم یہاں پر آئے تھے، پہلے کلیریفیکیشن کرا لینا تھا نا۔ مگر ایسے معاملات کے اندر میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نیتیں دنیاوی اعتبار سے ان کی اگر رہتی ہے، اگر وہ کوئی اپنے
سمجھ کے اپنے سمجھ کے اعتبار سے اگر وہ بن بھی جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ چادر ان کو باقی نہیں رکھی جاتی، بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ میں چادر کھینچ لی جاتی ہے ان کی زندگی میں۔ اعتماد بے اعتمادی میں بدل جائے گی، عظمت ہلکے پن میں بدل جائے گی، اور یقین شک میں بدل جائے گا، اور اس کے اندر میں پھر آسانی کے ساتھ اس چادر کو کھینچ لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ معاملات کے اندر میں بعض مخلص صحابہ کرام تک کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، لیکن صحابہ تو میرے آقا کی نگاہ کرم سے ثابت قدم رہے۔ غدیر قم کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا امتحان شریعت کا نہیں تھا، شریعت کا امتحان تو میدان عرفات میں تھا جس میں کامیاب ہو گئے تھے، مکمل ہو گیا تھا وہاں۔ غدیر قم کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے آخری پاسنگ مارکس، گریڈ اور ٹھپا لگانے کے لیے کہ یہ ہے اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، اس لیے تمام صحابہ جنتی اور ستارے ہیں، وہ صحابی نہیں رہا جو مولا علی کو مولا نہ مانا ہو، اور جن کی عظمت اور تعظیم اور عقیدتوں کے اندر میں مولا علی داخل نہ ہو، بلکہ وہ تو چھٹ کر نکل گئے، منافق بن گئے۔ غدیر قم کے موقع پر ہی پیچھے کھڑا ہوا، کیا بول رہے دو جہاں کے مالک، بولے کہ نہیں مولا علی کی ولایت کا علم، ہاں اپنے بھتیجے کو نعوذ باللہ، کتنا شک کہاں چلے گا؟ نہیں بھائی ان کے جو قریب رہو ان کو زیادہ یہ اہمیت دیتے، وہ کرتے یہ کرتے۔ تو کیا ہوا مسئلہ کہ رخ پلٹا، دو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات کے اوپر اعتماد کی زمین کمی، رب العالمین نے فوراً اس کے ایمان کو کھینچ لیا اور اس کی زبان سے ایسے جملے بولنے لگا دیا، کیا کھڑے کرے اعلان کیا اس نے کہ یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلان یا اللہ اگر یہ اعلان تیری طرف سے ہے یا پھر بے اعتمادی کہاں پہنچی سیدھا ذات مصطفیٰ پر۔ اچھا جو حج کر آیا حاجی ہے، نمازی ہے، مدینے کا مسجد نبوی کا مصلی تھا ہوگا، صحابی تھے نا جب تک، تو نام بھی ہے حدیث کی کتابوں میں اس کا، اس نے کیسی ایک دم دھڑام سے بے اعتمادی چادر کھینچ لی گئی، آیت تطہیر کی چادر ہے پنجتن پاک کی، آیت تطہیر کی عزت اور عظمت اور روحانیت کی چادر خدا کی قسم مولا علی کے اور پنجتن پاک کی ہے، مر جاؤ لیکن اس چادر کی بے حرمتی کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں برداشت کرنا، ورنہ کیسی کھینچ لی جائے گی۔ کھڑا ہوا بہت پیچھے، بہت دور، آگے کیا فرما ہے یہ فرما، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ اگر یہ اعلان تیری طرف سے ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اگر کر رہے ہیں، اس نے بہت بد زبانی کی وہاں پر، اگر یہ اعلان تیری طرف سے ہے تو پھر مولا علی کی عظمت کو میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے مار۔ دیر نہیں لگی، فوراً چادر کھینچ لی گئی، اور ایک وہ کنکری جو ابراہ کے فوج پر ہاتھیوں والی فوج سے بچائی گئی تھی ابابیل کے ذریعے سے، اس کو محفوظ رکھا تھا خدا پاک نے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل کے چونچ میں ایک کنکری کو بچا دیا گیا۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ ابراہ کے فوج کے اوپر ان کنکریوں سے ان کو ہلاک کیا، تو ایک ابراہ کا ایک ساتھی جو گستاخ مصطفیٰ بننے والا ہے میدان غدیر کے اندر میں، اس کے لیے ہم ابابیل کی اس کنکری کو بچا کر رکھ رہے ہیں۔ اس کنکری کو خدا نے بچا کر رکھا، اور اس ابابیل کو بھی خدا پاک نے بچا کر رکھا کہ تیری خدمت تیرے ذمے، ہم اپنے محبوب کے گستاخ کو وہ بیت اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے آیا تو خدا نے ہلاک کیا ابابیل کی کنکریوں سے۔ تو بیت اللہ سے زیادہ تعظیم اور عظمت کی ذات میرے آقا کی عظمت ہے، اور ذات مصطفیٰ پر اعتماد اور یقین ہے۔ اس کو کم کرنے کے لیے جو آئے گا کہاں پر؟ میدان عرفات میں نہیں، میدان غدیر کے اندر میں۔ جیسے اس کی زبان سے نکلا کہ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ تیری طرف سے ہے تو پھر میں زندہ رہنا نہیں چاہتا کہ مولا علی کی عظمت کو میں دیکھ نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کے جملے ختم نہیں ہوئے، ابابیل کو حکم دیا کہ جا اس کنکری کو لے جا، اور وہاں پر ٹپکا، اور ایسا ٹپکا کہ وہ اس کے سر میں سے نکل کر پیروں کے نیچے سے زمین میں چلے گئی، اور لوگوں نے انجام دیکھ لیا
یہ زبان کے جملے ختم نہیں ہو رہے کہ عذاب خدا پاک کا آ گیا. چادر کو کھینچ لیا. میدان غدیر کے اندر میں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے امت کو اپنے دین اور شریعت کی حفاظت کی وہ چادر عطا فرمائی ہے. بنجتن پاک کی نسبت اور مولا علی کے ذریعے سے طریقت کی چادر خدا کی قسم جو ملی ہے امت کو, جس کی حفاظت تم کو مجھ کو اپنی جانوں سے زیادہ, اپنی آل اولاد, اپنی جوان بیٹیوں سے زیادہ کرنا ہے, وہ پنجتن پاک کی غوث و خواجہ کی نسبتیں ہیں. مر جاؤ لیکن کبھی ان چادروں کی عظمتوں کو تار تار نہیں ہونے دینا. جان تو دینے کے لیے ہے, جان رہنے کی چیز تھوڑی ہے. جان چلی جائے, گھر برباد ہو جائے, دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہو جائے, ہم مر جائے, لوگ پتھر مار کے ہم کو ختم کر دے, کوئی بات نہیں, لیکن نسبت کو اور نسبت کی چادر کو ہم کبھی تار تار ہونے نہیں دیں گے. کعبے پر لگا ہوا پردہ قابل تعظیم ہوتا ہے, تو یہ پنجتن پاک کی چادر یہ پیری مریدی کھیل و تماشا ہے کہ مرضی میں آیا, اس کو کبھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ ناک پہنچے, کبھی ہاتھ پہنچنے کی چادر, ارے وہ ہماری نہیں سنی جا رہی, وہ ہمارا کام یہ نہیں بنا رہے, اور وہ کام کیوں نہیں ہو رہا, ہم اٹک جا رہے ہیں, ایسا ہو جا رہے. ارے بابا بات یہ نہیں ہے, تو اس سے چادر کو کھینچ لیا جا رہا ہے. سمجھ آئے؟ کسی گھر کے اندر میں اولیاء کی نسبتوں کی محفل ہوتی ہے, تو اس علاقے کے پورے اولیاء اس اولیاء کی محفل میں اس گھر پر آتے ہیں مہمان بن کر. بزرگوں کا نظام ہے, روحانیت کا نظام ہے. ان سارے نظاموں کے بالمقابل کے اندر میں کیا ہوگا, ایک لفظ ذری سے ناقدری کی بنیاد پر چادر کو کھینچ لیا جائے گا. پھر اب کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ رخ کیسا بدلے گا, کہ کہاں تھا کہاں چلا گیا. ایجاب و قبول کے رشتے کو نبھاؤ, تو پھر وہ ایجاب و قبول کی بنیاد پر پوری زندگی کا نان و نفع, پوری ذمہ داری اس شوہر کے ذمہ رہتی ہے کہ وہ اپنے خون کا پسینہ بنا کر, وہ کما کر اپنے بیوی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں پردے میں رکھ کر اس کی ضرورتوں کو پورا کرے, ہے نا, صرف کس بنیاد کے اوپر کہ وہ بیوی بن کر رہے. تو یہی طریقہ اگر ایجاب و قبول میں اگر پیر کا مرید بن کر رہے سچے دل کے ساتھ میں, تو اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا, خود بخود نظام بنتا چلا جائے گا. اس لیے مرید کے لیے مسائل اگر واقعیتاً وہ پیر کے بنا رہے, تو اس کے لیے جو بہتر ہوگا, پیر کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پیر کے سامنے بات کو رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ مرید کی دل کی تمنا ہوگی اس کے حق میں جو صحیح ہوگا, وہ حادثات سے, اس کو نسبتوں کے معاملات سے, ہر خطرے سے بچا کر اس کے لیے جو بہتر ہے وہ نظام کریں گے. کمال والا مرید وہ نہیں رہتا جو اپنے جی کی چاہت کے اوپر زیادہ ضد کرے, وہ تو حوالے کر دیتا, کوئی بات نہیں, اچھا حوالے کر دے, وہ نوکر بھی کرے گا, تو حوالے جب کر رہا ہے تو انہیں بیٹا اکھڑ مزاج کی وجہ سے اس کو خاطر نہیں لائے گا, لیکن اوپر کے سارے اولیاء تو اس کے اوپر غور کریں گے, غور کریں گے کہ نہیں کریں گے. پھر اس سے پوچھیں گے کیوں نہیں, کیا بات ہے آتی, لیکن سرکار ان کے وقت میں جو بہتر ہے پھر وہ ٹھیک ہے, پھر بہتر کے اعتبار سے بہتر, کیونکہ ہم نہیں جانتے ان چیزوں کو. اولیاء جو کرتے ہیں وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت اور ہم سب کے لیے بہتری کے لیے تھا. اس لیے نسبتوں کو بچائے رکھنا, اور نسبت ظاہر کے اوپر ہماری نظر اتنی نہیں ہے, تو کم از کم اعتماد بنجتن پاک کو ہم نے تم کو مرید بنایا ہے, آل رسول کے ساتھ میں جوڑا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب نیت خراب ہوتی ہے تو پھر چادر کو جب کھینچ لیا جاتا ہے, چادر کو, اور یہ چادر جو عطا کی ہے وہ غدیر خم کے میدان میں امت کو میرے آقا نے کیا دی تھی, چادر طریقت عطا فرمائی تھی. صحابہ اکرام شریعت میں مکمل تھے, کیا تھے صحابہ, شریعت میں مکمل تھے, اور قیامت تک کے لیے نمونہ تھے, ٹھیک ہے نہیں تھے, شریعت مکمل. وہاں پر میرے آقا نے فرما دیا کہ میں نے پہنچا دیا. اس کے بعد میں دو جہاں کے مالک ان صحابہ اکرام کی تصدیق کرنے کے بعد میں میرے آقا کو تصدیق کروانے کی ضرورت نہیں تھی نا, زمین و آسمان ذرہ ذرہ گواہ تھا کہ میرے آقا نے دین پورا پہنچا دیا, فرشتے گواہ تھے, جبرائیل امین گواہ تھے, لیکن پھر بھی گواہ دلوا دیا. یہ قانون کے اعتبار سے دو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ صحابہ کی گواہ ہے نا کہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا. تو صحابہ اکرام ایک آواز میں ہو کر کہے کر, یا رسول اللہ مینوعن, آپ نے, اللہ نے جو دین ہم تک دیا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا. تو پھر میرے آقا دو جہاں کے مالک اپنے شہادت کی انگلی اٹھائی آسمان کی طرف میں اور کہا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. 3 مرتبہ فرمایا کہ خدا تو گواہ رہنا کہ یہ میری امت 1.25 لاکھ صحابہ اکرام بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین تو ان تک پورا پہنچا دیا, دین مکمل ہو چکا تھا نا. پھر غدیر قم کے موقع پر رکایا, تو
تو کیا دیا کہ غدیر خم کے موقع پر دین کی حرمت اور عظمت کی چادر کا کنارہ امت کے حوالے فرمایا کہ تمہارا دین میرا دین قرار دیا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے دین سمجھ میں آئے گا اور اہل بیت اور میری عطرت کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہوگی. اور یہ دونوں چیزیں قیامت تک چلتی رہے گی. قیامت تک چلتی رہے گی تو صحابہ تو نہیں رہے, پنجتن پاک ظاہر میں نہیں رہے, مولا علی کا نظام رہے گا. پھر اب وہ کیسے رہیں گے کہ آقا نے تو فرما دیا غدیر قم کے موقع پر. یہ حدیث مشہور ہے ساری حدیث کی کتابوں میں, حدیث سے تواتر ہے جس کا انکار کفر ہے. احادیث بخاری اور مسلم, مشکات, ابن ماجہ, نسائی شریف اور بہقی, ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک تو قرآن پاک اور دوسرے میری اہل بیت اور میری عطرت. اب یہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو قرآن تو ہے, اہل بیت تو نہیں ہے, نہیں ہے, اہل بیت ہے نا, جو ان کی آل ہے وہ اس زمانے کے اہل بیت تھے, ان کو وہی عظمت, وہی محبت, وہی عقیدت, وہی اعتماد دینا پڑے گا اس چوکھٹ کو. پیر کی صورت میں جو جس مرید کو جو مل جائے تو پھر اس کو وہی عظمت, وہی اعتماد, وہی عقیدت, وہی عظمت اس کو وہ دینا پڑے گا. تو پتہ کیا چلے گا کہ قیامت تک اب اہل بیت کی صورت میں, اس لیے کل ہم نے کہہ دیا تھا بچوں کے سامنے کہ جہاں ولی ہے وہاں علی ہے, اور جہاں علی نہیں ہے وہاں ولی نہیں ہے. سمجھ میں آئے گا؟ اب علی کا یہ عکس ہے جو اولیاء کی صورت میں دنیا کے, پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. انسانیت کو جوڑو اولیاء سے اور امت کو ان کے حق کے لیے جوڑو اولیاء کی چوکھٹوں سے. کیوں کہ وہ چوکھٹیں اصل میں علی کی چوکھٹیں ہیں. وہاں پر علی ملیں گے, اور علی ملیں گے تو دین کی سند ہوگی اور شریعت کی سند ہوگی. جو علی سے کٹا ہوا ہے وہ دین سے کٹا ہوا ہے, اور جو مولا علی سے کٹا ہوا ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ ولی سے کٹا ہوا ہوگا. یہ کوئی سنت الجماعت والوں کا عقیدہ یا پھر ان کا اور ان کا نہیں ہے, خانقاہ والوں کا. یہ تو تمہارے دین کا اور تمہارے خطبہ غدیر کا اور تمہارے میدان عرفات کے خطبے کا خلاصہ سنا رہا ہوں میں. وہاں پر دو جہاں کے مالک نے میدان غدیر کے اندر میں امت کو طریقت کی چادر عطا فرما دی اور کہا من کنت مولا ہو وہذا علی المولا, کہ اب میں تو بظاہر تم سے پردہ فرماؤں گا اس لیے کہ رب میرے بارے میں بڑا غیور ہے, کہیں ذرہ برابر بدعقیدگی کی وجہ سے ایمان کو خدا نہ چھین لے, تو اس لیے میرے آقا اپنے کو چھپا دیے اور مولا علی کو آگے بڑھا دیے. کیا کرتے ہیں؟ اللہ خود کو چھپایا, مصطفیٰ کو آگے کیا, اور میرے مصطفیٰ امت سے خود کو, امت کی خیر خواہی میں خود کو پردے میں کیا اور علی کو سامنے رکھ دیا. اور مولا علی خود کے اپنے ظاہری اعتبار سے قبر مبارک کو بھی امت سے چھپا دیا کہ کہیں ناقدری کی وجہ سے کہیں میرے مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے, امت کے اوپر عذاب نہ آ جائے, اس لیے خود کو چھپایا اور پھر چھپا کر اپنی آل کے ہر چوکھٹ پر خود کو ظاہر فرما دیا. اس لیے ہر ولی کی چوکھٹ کے اوپر علی ہی علی, علی ہی علی ملیں گے, اور جنہیں نے کسی ولی کو پا لیا اس نے علی کو پا لیا, کیونکہ راستہ راست وہیں پر پہنچتا ہے. اب یہ قیامت تک رہے گا, یہ بات فرما دی میرے آقا نے. تو قیامت تک بظاہر پنجتن پاک اور مولا علی کی وہ شہزادے تو نہیں رہے. مطلب کیا ہے؟ آپ کی آل راہ طریقت کے امین جو پیران کامل اور پیر طریقت رہتے ہیں اس زمانے کی اس صدی کے لوگوں کے لیے وہ قائم مقام ہوتے ہیں حرمت اور عظمت, عزت اور عظمت کے اندر اور عقیدت کے اندر میں, وہی طریقے کے ساتھ میں, جس طریقے کے ساتھ میں, وہی تواتر کے ساتھ میں ہوتے ہوئے اب خطرات بڑھتے گئے تو دروازوں کو بڑھا دیا جاتا ہے نا. صحابہ کے لیے تو مولا علی کی چوکھٹ کے لیے فرما دیا کہ یہی ایک دروازہ ہے, تم میرے بن جاؤ گے دین کے لیے. لیکن آگے ضرورت پڑی تو مولا علی کے دروازے کے ساتھ اس دروازے کی حفاظت کے لیے مولا حسین علیہ السلام کا دروازہ آیا, حضرت خواجہ حسن بصری کا دروازہ آیا, حضرت جنید بغدادی کا دروازہ آیا. یہ دروازے بدلتے چلے گئے, بڑھتے چلے گئے. کیوں؟ یہ سارے دروازے اصل دروازے کی حفاظت کے لیے ہیں. اور ہوتے ہوتے حضور پیر غوث الاعظم کا دروازہ, یہ بھی دروازہ ہے, علی ہی کی چوکھٹ ہے.
اور سلطان الہند غریب نواز کا دروازہ یہ بھی علی کی چوکھٹ ہے، علی ہی کا دروازہ ہے۔ اب اس دروازے کے اوپر جو پہنچا تو پھر غریب نواز نے بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا دروازہ، کیونکہ حفاظت کے لیے خطرات بڑھ جا رہے ہیں، اس کے لیے اب کیا کیا کہ بابا قطب الدین بختیار کاکی سے بابا فرید کا دروازہ لگوایا آگے حفاظت کے لیے، کیونکہ چوروں کا ڈر زیادہ ہو جا رہا ہے، بدعقیدیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہاں پر تو 60 سال گزرنے کے بعد 60 ہجری کے اندر میں پنجتن پاک اور آل رسول سید مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر اسی تو دروازے کو ڈھانے کی کوشش کی گئی تھی، تو مولا حسین نے اپنی شہادت کو پیش کیا اور دروازے کو بچایا، جان کو دیا لیکن ہاتھ کو بچایا۔ ہاتھ کیا ہے؟ مولا علی کا نظام ہے، اور وہی ہاتھ کا نظام تو پیران طریقت کی راہ کے اندر بھی چلتا ہے جو قیامت تک رہے گا۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہو تو دوسرا ہاتھ حق کا جو ہوگا وہ علی کی نسبت ہوگی اور آل رسول کی نسبت ہوگی۔ اب یہ نظام چلتا رہے گا اور یہ دروازے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ارے انہوں نے کیا ہے جی غریب نواز اتنے بڑے دعوے کیا انسان راجن شاہ ولی اور یہ، ارے انہوں تو ہونا ہے، ان کو مانیں گے اور ان کو کیسے مانیں گے؟ ان کو مانیں گے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کو مان تو ان کو ماننے کی دلیل ہوگی، کیا ہوگی؟ نہیں ایسا کیسا، ویسا کیسا ہو تو ادھر ہی چلے بیٹھو، ادھر نہ ہو جا، خامو خواہ کے خطرے میں پڑ جائیں گا۔ وہاں پر پیدل چلنے والا بیٹے ٹھاگا ہونا درد بوڑھا ہے نا، تو گلیاں گلی میں سے نکل جائے، سائیکلہ گاڑی آ رہی اپنی 4 ٹریک کے اوپر جا رہا ہے، گاڑی آگے گلاٹ بھی بنا دے کے پوٹلی بنا کے بازو پھینک کے چل جاتی، جائی مت، ہمت ہی نہیں ہے تو طریقت کی راہ پر اپنے کونے کچلوں میں رہ کے اللہ اللہ کرتے ہوئے جنت کما لینا۔ طریقت کی راہ میں آیا تو یہاں پر ہمت والوں کی ضرورت ہے۔ پیر کی محبت میں خدا کو بھولنا پڑتا ہے، عظمت اور عقیدت کا معنی سمجھنا پڑتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، وہ کرے تو یہ ہو جاتا کہ وہ شرک ہو جاتا کہ یہ ہو جاتا کہ وہ تو کلاٹیں کھلائے گا تجھے۔ اب وہ آ رہا ہے صورت کے اندر میں کہ تیری چادر کھینچے گا، اور رب کھینچتا ہے، رب کیا کھینچتا ہے؟ اس لیے کہ علی کے بغیر اللہ نہیں ملتا، اللہ ملتا ہے علی کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بالکل راست نظام ہے جو قیامت تک کے لیے امت کے لیے کھولا گیا ہے، اور آل رسول کی صورت میں قرآن کے ساتھ یہ دونوں نسبتیں آل رسول کی رہے گی، اور آل رسول سے مراد یہ طریقت کا نظام ہے، آل علی اور اولاد علی کا نظام ہے۔ اس لیے ان نسبتوں کے معاملات میں ہلکے پن کے ساتھ مت چلو، بلکہ جیسے نکاح ہونے کے بعد اس کی زندگی کا دوسرا دن، اب اپنے جس گھر کے اندر 25 سال گزاری تھی، اب آ کر اس کے پیر وہاں پر نہیں رکیں گے، بلکہ نہیں جانا ہے وہ جلدی آ جاؤ، بولے 1 گھنٹہ گزار دیا، اب اماں بابا پریشانی کے لیے جلدی چل جا رہی بچے، ارے اس سے رکی بھی تو اس سے زیادہ پریشان ہو جائیں گے نا، نہیں میں نہیں جاتی جی، میں گھر کو چھوڑ دے کے اماں بابا کو چھوڑ دے کے نہیں جاتی، پریشان ہوتا ہے کہ پورا خاندان، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا جنگ ہو جائے گی ولیمہ کی بجائے، اور جس طرح کی تجربہ ہے کہ نہیں، جنگ ہو جائے گی نا، بدگوئیاں پیدا ہو جائے گی۔ اب دوسرے ہی دن اتنی بدل گئی کہ تو مذاق سے بولیں گے سہیلیاں ہوں گی، اب اتنی بدل گئی کہ بدلنا چھوڑ، بدلنا خود پہچان ہے صحیح ہونے کی، اس کا نکاح بھی قابل قبول ہے، اس کا رشتہ بھی قابل قبول ہے، بدلنا ہی اس کی دلیل ہے۔ اب ہم تو ہم یہ نہیں سمجھ گئے وہ جیسے کہ ویسے حرام کمائی چلنے دو، فائنانس چلنے دو، رشوت چلنے دو، دھوکہ بازی چلنے دو، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا چلنے دو، لوگوں پر ظلم چلنے دو، چلتا رہا، اس کے ساتھ مرید بھی ہیں ہم، اس کے بعد خانقاہ میں بھی چل رہے ہیں، یہ نہیں چلتا، یہاں پر کھینچ لیا جائے گا اور ہکال دیا جائے گا۔ اب ہکال دیا کیوں جائے گا؟ ہکالنے کے لیے وہ اپنوں کو تو بدنام نہیں کریں گے نا، لیکن بات کو رکھا ہے، کھانے پر رکھا جائے گا، فکر مت کرو، ان کی بدنامی سے تم بدنام کیوں ہوں گے، ہمارے ہیں تو عزتوں کے تاج تو ہم تم کو ادا کریں گے، ذرا برداشت کر لو، لیکن اس کو رستے میں لگانے کے لیے اب غوث و خواجہ کو برا بولنے کی تو ہمت نہیں ہوگی نا، جس کو پنجتن پاک کو تو برا بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ جہنم ڈرا تھی، وہاں پر جہنم کا داروغہ ڈرا تھا، ہے یہ شرک ڈرا تھا، اور یہ شاہد صاحب کفر ڈرا تھا، یہ بڑے بڑے بلاوڑا ہے نا جی، جہنم کا داروغہ، کفر، شرک، بڑے بڑے بلاوڑا ہیں، یہ شیرا ہے، یہ ڈراتے ڈر کے رہتا کنجوس۔ اب پھر کیا ہوگا کہ جس ذات کے ذریعے سے جو راستہ ملنا ہے نا، اس ذات ہی کے اوپر تھوڑا سا بدگمان کرنے کے بعد ہٹانا، قصہ ختم ہو جائے گا، ٹینشن زیادہ نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے سیف سائڈ کرتے ہیں اپنے نظاموں کا، اور چادر آہستہ کے ساتھ بھی کھینچ لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ میدان غدیر قم کے اندر میں ایک سے نیت خراب ہوئی، مولا علی کی حسد پیدا ہوئی، تو آہستہ ایسے اسی مجمع کے اندر میں چادر کھینچ لی، رب العالمین اچھا علی کے بغض میں اور ایمان باقی رہے، آل رسول کی عداوت کے ساتھ تو طریقت کی راہ میں رہے،
اور اولیاء کے نظاموں کے ساتھ میں تو رہ سکتا ہے، عداوت اولیاء اور عداوت خانقاہ اور عداوت غوث و خواجہ کے نظام کے ساتھ میں اور غلط نیتوں کے ساتھ میں اس لائن کے اندر میں تو ٹک سکتا ہے؟ کیسے ٹک سکتا ہے؟ ایسا نکالیں گے مسکے میں سے بال کے تجھے خود بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس میدان کے اندر میں غدیر قم کے اندر میں ایک کو نکالا اور اس نے زبان سے ایسا جملہ کہہ دیا، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کو کہا کہ آجا ابابیل، اٹھ کر اڑتے ہوئے ککری کو لے کر آئی، اور وہیں پر غدیر قم کے موقع پر اس کے راست چھوڑی، ایسا چھوڑی کہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، ڈھیر ہو گیا، لوگوں کی عبرت کا سامان ہو گیا۔ اس لیے میرے بچوں اللہ تعالیٰ ان نظاموں کے ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ احتیاط کے ساتھ اس نظام کو ہلکا لے کر مت چلو، ہلکا لے کر مت چلو۔ ہلکا لے کر اگر چلیں گے تو خطرات بہت زیادہ ہے کہ پھر چادر تطہیر اور نسبت اولیاء جو رب نے فضل فرما کر دیا ہے، اگر رب کھینچ لے تو سب مل کر بچا نہیں سکتے، سب مل کر بچا نہیں سکتے۔ اولیاء بھی تماشا دیکھتے رہ جائیں گے، نہیں، کیوں کہ منشا مصطفیٰ کے سامنے کسی اولیاء کی ہمت نہیں ہوتی، تو پھر پیر کے بارے میں گھمنڈ کریں گے، نہیں ہم کو نہیں چھوڑیں گا ہمارا پیر، یا ہمارا پیر ہم کو بچا لے گا، نہیں ہو سکتا۔ نیت تیری خراب ہوئی ہے۔ اب تجھے تو اپنی زندگی کی پہچان دینا پڑے گا کہ اب میں ماں باپ کی اپنے گھر کی نہیں ہوں بلکہ میں تو سسرال کی ہوں۔ اب مجھ پر، میری زندگی پر، میری سانسوں پر چلے گی تو طریقت کی چلے گی، میرے پیر کی چلے گی، تو وہ ہے دیانت دار بیوی اور وہ ہے ایجاب و قبول، اس کا قبول یہاں پر بچانا پڑتا ہے اپنی جان سے زیادہ۔ پنجتن پاک کی چادر کو جو غدیر قم کے اندر میں امت کو میرے آقا نے عطا فرمائی، پنجتن پاک کی صورت میں، مولا علی کی ذات کی صورت میں، اور جہاں ولی ہے وہیں علی ہے، جہاں علی ہے وہیں پر اولیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ان سب کو آگے بڑھا۔